بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن عبد اللہ بن موہب رحمہ اللہ قال، حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ارسلنی اہلی الی امی سلمۃ بقدح من ماء، کہ میرے گھر والوں نے مجھے ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ دے کر کے بھیجا۔ وکان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخضبۃ، اور دستور یہ تھا کہ جب بھی اس وقت میں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور چیز پیش آتی تو بعث الیہا مخضبۃ، تو وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی پیالہ وغیرہ بھیجتا۔ فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نکالا۔ وکانت تمسکہ فی جلجل من فضۃ، اور ام المؤمنین چاندی کے ایک سلکی میں وہ بال کو رکھا کرتی تھی۔ فخضخضتہ لہ فشرب منہ، پھر وہ اس چاندی کی سلکی کو پانی میں ڈال کر ہلاتی تو پھر وہ بیمار اس میں سے پی لیتا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فاطلعت فی الجلجل، میں نے چاندی کی اس سلکی کے اندر جھانک کر دیکھا۔ فرأیت شعرات حمراء، تو میں نے اس میں کچھ لال رنگ کے بال دیکھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق ایک بات بتلائی گئی ہے شفا والی۔ وہ یہ کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک تھے لال رنگ کے، ان بالوں کو وہ چاندی کی ایک سلکی کے اندر رکھا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا، کسی کو نظر لگتی یا کوئی اور مسئلہ ہوتا تو لوگ پانی کا ایک پیالہ وغیرہ دے کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجتے تو وہ چاندی کی سلکی اس کے اندر ڈال کر کے ہلاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک والی، تاکہ بال کا کچھ اثر اس کے اندر پہنچے، پھر وہ استعمال کریں تو لوگوں کو اس سے شفا ہو جائے۔ تو ایسا ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ اس طرح کا ان کے پاس عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بھی لے کر کے گیا، عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ ایسے ہی لے کر کے گیا برتن، تو اس مرتبہ میں نے موقع دیکھ کر اس میں جھانک کر دیکھا کہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لال رنگ کے بال تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے۔ ان بالوں سے برکت حاصل کی جاتی تھی اور ان بالوں کی برکت سے شفا بھی حاصل کی جاتی تھی۔ یہ اس پورے حدیث کے اندر یہ واقعے کا حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے لوگوں کو شفا حاصل ہوا کرتی تھی۔ اب اس حدیث کے اندر دو چار باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے ذریعے سے شفا حاصل کرنا 100% جائز ہے۔ جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے، اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان بالوں کو لوگوں کی شفا کے لیے پانی میں ڈبا کر کے بالوں کی سلکی کو نکال کر دیا کرتی تھی، لوگ پیتے تھے، شفا ہوتی تھی، سب واضح بات ہے، اور اس میں جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا پاک، سراپا ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر بری بات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک تھے، مصفہ تھے۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی جانب سے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ ہیں،
ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت جنہوں نے سارے عالم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا مقام سب سے اونچا ہے، اللہ رب العزت ہی توحید ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کا مقام تو ہے، دنیا کی کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت کے مقام کے برابر ہو ہی نہیں سکتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، اللہ رب العزت کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، قل هو اللہ احد وغیرہ وغیرہ، بہت سارے دلائل موجود ہیں جس سے اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور توحید ثابت ہوتی ہے۔ مگر ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایسی بابرکت ذات، ایسی مقدس ذات، ایسی پاکیزہ ذات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اترا جس سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں جو دعائیں ہمیں شفا دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ سفارش جو امت کو جہنم سے بھی محفوظ کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شفا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے شفا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے شفا ہے، آپ پر نازل کیے گئے قرآن سے شفا ہے۔ تو آپ کے بال مبارک سے شفا بھلا کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً شفا ہوگی، اسی لیے بالوں کو شفا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ سمجھنا ہے اس میں۔ دوسری چیز آثار مبارک کر کے ایک چیز امت میں آج بھی چلتی اور ہر دور میں لوگ ہر علاقے میں چلاتے رہتے وقتاً فوقتاً۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، آثار مبارک کا کیا مطلب رہتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کچھ چیزیں جو چلتی آ رہی ہیں اس کو آثار مبارکہ کہہ کر کے لوگ دکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کر کے دکھاتے ہیں بعض لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ کر کے لوگ بعض دکھاتے ہیں، مختلف چیزیں، کوئی پگڑی بول کے دکھاتے، کوئی عصا بول کے دکھاتے، آثار مبارکہ کے نام سے۔ یہ آثار مبارکہ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ آثار مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی بھی چیز، بال ہو، عصا ہو، پگڑی ہو، یا آپ کا جبہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چادر ہو، یا مختلف چیزیں جو لوگ دکھاتے ہیں دنیا میں، کیا ہم اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں جا کر؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ سال میں ایک آدھ مرتبہ آثار مبارکہ کی زیارت ہے چلو کر کے لے کر کے جاتے ہیں، تو وہ ٹائم پہ اس کو دیکھنے سے کیا شفا مل جائے گی، یا ہم اس کو چھو لیں تو کیا شفا مل جائے گی؟ پہلی بات، جیسا کہ بالوں کے بارے میں آیا، یقیناً شفا ہے، یقیناً ہے شفا، لیکن اس کے لیے پہلے پروف ہونا پڑتا، ثابت ہونا پڑتا کہ یہ آثار مبارکہ ہیں بھی یا نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ چیزیں ہیں، اگر پروف ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر یقیناً شفا ہے۔ مگر پہلے ثابت ہونا سب سے بڑی بات ہے، کوئی بھی چیز ثابت ہونے کے لیے ویسی دلیل بھی ہونا پڑتا۔ اب آثار مبارکہ کے نام سے جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہہ کر کے، وہ ہے نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے دلیل ہونا پڑتا۔ اور دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل یہ ہے کہ ہر دور کے سارے علماء کرام نے، سارے اہل علم نے اتفاقی طور پر اس کو تسلیم کیا ہو اور مان لیا ہو کہ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں۔ اگر مان لیا سب نے اور سب نے اتفاق کر لیا، ساری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، تمام مسالک کے علماء نے اس کو اختیار کر لیا، قبول کر لیا، تو یقیناً وہ آثار مبارکہ ہیں اور یقیناً اس کے ذریعے سے شفا ملے گی۔ لیکن اگر پروف نہیں ہے، اگر ثبوت نہیں ہے، اگر دلیل نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو پھر شفا کیسی؟ اگر ہیں تو یقیناً شفا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں شفا ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ آثار مبارکہ ہیں یا نہیں ہے۔ اگر ہونا ثابت ہو جائے تو شفا کا ہونا بھی یقیناً ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب عام لوگ ہم کیا کریں؟ ہم عام لوگ کہاں تحقیق کرتے بیٹھے؟ ہم لوگ عام لوگ تو کیسے تحقیق ہوگی؟ بہت مشکل چیز ہے۔ تو کیا کریں بھائی؟ اگر ثبوت بھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں ہے تو خاموش بیٹھو، وہاں جا کر کے بلا وجہ کے جمگھٹے لگانے کی یا وہاں جا کر امپورٹنس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو جائے تو پھر ہم جا کے دیکھیں، بلکہ وہ دیکھنا بھی شفا ہوگا اس وقت میں، انشاءاللہ دیکھنے میں بھی برکت ملے گی۔ اگر نہیں ہے، بس چلا رہے ہیں ایسے ہی لوگ چلا رہے ہیں، تو اس کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دلیل چونکہ نہیں ہے تو انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چار اہم باتیں ہیں۔ اور ایک آخری چیز جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لال بالوں کو دیکھا،
یہ لال بال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مہندی لگایا کرتے تھے، اور یہ حدیثیں آ چکی ہیں کہ بال اگر سارے کے سارے سفید ہو جائیں تو سارے بالوں کو سفید رکھنے کے بجائے مہندی لگا کر بالوں کو لال کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال نہیں، تھوڑے بال سفید تھے، 20-22 بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کو مہندی لگایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کے بال انہوں نے محفوظ رکھے ہوں اور انہی بالوں سے لوگوں کو شفا ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو بالوں کے لال ہونے میں یہ لاجک ہے۔ یہ 2-4 باتیں ہیں۔ آج کی درس حدیث کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ 2 باتیں بتانا ہے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس مقام کہ آپ کے بالوں میں بھی شفا تھی۔ دوسرا، اگر کبھی کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، نظر لگ جائے وغیرہ وغیرہ، اور کہیں میسر آ جائے، یقینی طور پہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کچھ چیزیں ہیں، تو اس سے شفا حاصل کرنا جائز ہے۔ اور اس سے ہٹ کر یہ تو ہے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن اور احادیث کی دعاؤں کی برکت سے بھی پڑھ کر یا لکھ کر شفا حاصل کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2-4 باتیں آج کی درس حدیث میں سامنے آئی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو کما حقہ سمجھنے اور آپ کے مقام و مرتبے کو دل و جان سے جاننے، یقین رکھنے، آپ کا دل و جان سے احترام کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہر چیز کا دل و جان سے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔